فرماتے ہیں کہ عورتوں کا بازو، ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں کے بال منڈوانا۔ پورا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں بازو، ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں کے بال منڈوا سکتی ہیں، ترشوا سکتی ہیں یا نہیں؟ پیروں پہ بال زیادہ ہیں، ہاتھوں پہ بال زیادہ ہیں، تو یہ اگر وہ صاف کرنا چاہیں تو صاف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عورتیں بازو، ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں کے بال اتار سکتی ہیں، صاف کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پہ عورتیں اپنے ہاتھ سے ہی وہ صاف کرنا چاہیں صاف کر سکتی ہیں، کسی اور سے صاف کرانا چاہیں تو اس میں یہ لحاظ کرنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ بیوٹی پارلر میں پہنچ گئے، وہاں اگر کوئی جینٹس کام کرتا ہے، کوئی مرد کام کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بال اتروانا چاہیں تو بہرحال یہ حرام ہے کہ اس کے سامنے سطر کھولنا جائز ہی نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی عورت وغیرہ وہاں پہ کام کرتی ہے تو اس کے سامنے جتنا حصہ کھولنے کی اجازت ہے، جتنی رخصت ہے، اتنے حصے کے بال اس سے بھی بنوا سکتی ہے وہ۔ مثال کے طور پہ گھٹنے سے لے کر کے ناف تک یہ حصہ عورت کا بھی عورت سے چھپانا لازم ہے، ضروری ہے، اس کے سامنے بھی بے عذر بلا عذر شرعی جو ہے اسے کھولا نہیں جا سکتا ہے، بغیر ضرورت کے کھولا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اب جیسے پنڈلیوں پہ بال ہیں، اگر ان کو وہ صاف کرانا چاہتی ہے تو کسی عورت سے کرا سکتی ہے، البتہ اس کے علاوہ ران کے بال صاف کرانے کے لیے اپنی ران اگر کسی عورت کے سامنے کھولے تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو صرف حسن و جمال کے لیے اپنے بال صاف کرا رہی ہے۔ اگر کوئی عورت بیمار ہے اور علاج و معالجے کے لیے اپنے سطر کو کھولنا پڑے تو اس کی رخصت ہے، مگر یہ کوئی علاج و معالجہ تو نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی ضرورت تو نہیں ہے اگر بال صاف نہیں کرائے تو عورت ہلاک ہو جائے گی، مر جائے گی، یا بیماری بڑھ جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے تو کرائے، یا پھر جو ہے جتنا حصہ کھولنا درست ہے اتنے حصے کی کسی عورت سے صاف کرا سکتی ہے، مگر مرد سے یہ بال کہیں کے بھی وہ صاف نہیں کرا سکتی، کوئی محرم ہو یا غیر محرم ہو، کسی سے بھی صاف نہ کرائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، سینہ اور پیٹھ کے بال مونڈنا یا کتروانا اچھا نہیں۔ سینہ اور پیٹھ کے بال، سینہ یہ ہوا، اب پیٹھ یہ ہوئی، اب سینہ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، تو اگر مرد بھی چاہے تو یہ بال صاف کرا سکتا ہے۔ جیسے ہاتھوں پہ اگر بال زیادہ ہیں، بعض لوگوں کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی اس کے پیٹ پہ بہت زیادہ بال ہیں، پیروں پہ بہت زیادہ بال ہیں، اگر وہ ان کو کترنا چاہے اور نیت سے بھی ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نیت اس کی یہ ہو کہ غسل میں جب کرتا ہوں تو پانی بہت خرچ ہو جاتا ہے، اب اس نیت سے وہ بالوں کو ترشوائے یا کٹوائے یا مڈائے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی درست ہوگا۔ البتہ سینہ اور پیٹھ کے بالوں کو نہ مونڈا جائے، کہ آپ فرماتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو بچنا چاہیے۔ البتہ پیٹ پہ بہت زیادہ بال ہیں، ہاتھوں پہ بہت زیادہ بال ہیں، پیروں پہ بہت زیادہ بال ہیں، تو ان کو اگر صاف کرنا چاہتا ہے تو مرد بھی صاف کر سکتا ہے۔ وہی فرماتے ہیں سینہ اور پیٹھ کے بال مونڈنا یا کتروانا اچھا نہیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ پر سے بال دور کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بات علماء کے بیان کردہ اس مسئلے سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ کلائیوں وغیرہ پر بال ہوں تو ترشوا دیں تاکہ وضو میں کم پانی استعمال ہو۔ تو اس نیت سے اگر مرد بھی صاف کرنا چاہتا ہے تو بلا شبہ کر سکتا ہے، اور سینے اور پیٹھ کے جو بال ہیں ان سے اجتناب کرے، وہ صاف نہ کرائے، اس کے علاوہ حصوں کے بال صاف وہ کرا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔